الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا باتباع خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے عقل و دانش سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے. اگر یہ دنیا فقط کھانے پینے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے ہوتی تو نہ انبیاء آتے اور نہ ہی کتابیں نازل ہوتی. لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے، جسے قرآن بیان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں انس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم نماز ہے، جو انسان کی روحانی تازگی بھی ہے اور معاشرتی اصلاح بھی ہے. یہی وہ نعمت ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے، اسے بار بار یاد دلاتی ہے کہ اس کا اثر رشتہ زمین کی مخلوق سے نہیں بلکہ عرش کے رب سے ہے. انسانی زندگی کا سب سے عظیم تربیتی نظام ہے. یہی وہ عبادت ہے جو بکھرے ہوئے انسان کو سمیٹتی ہے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتی ہے. یہ وہ نعمت ہے جو ایک فرد کے اندر تقوی، وقار، نظم و ضبط اور وقت کی پابندی پیدا کرتی ہے. یہ محض چند رکعات کا نام نہیں ہے بلکہ دل مومن کی اثر نو تعمیر ہے. جیسے ایک جہاز بلندیوں میں پرواز کرنے کے بعد ٹوٹا دل جو ہے اس سے جڑ جاتا ہے، اسی طرح دیکھا جائے یہ وہ نماز ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز بلندیوں میں پرواز کرنے کے بعد زمین میں لینڈنگ کرتا ہے تو ایئرپورٹ میں عملہ جو موجود ہوتا ہے فوراً اس کے انجن، پرزوں اور اہم حصوں کا بریک بینی سے جائزہ لیتا ہے، کہیں اس میں کوئی کمزوری تو نہیں آ گئی، کوئی نقص تو نہیں پیدا ہو گیا. یہ انسپیکشن اس لیے ہوتا ہے تاکہ جہاز کی اگلی پرواز محفوظ اور مضبوط ہو. انسانی زندگی میں نماز وہی حیثیت اور مقام رکھتی ہے جو جہاز کی لینڈنگ کے بعد انسپیکشن کی ضرورت اور اہمیت ہے. کہ انسان دنیا کے سفر میں غلطیاں، گناہ اور دنیاوی غفلتوں میں الجھتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت 5 مرتبہ اسے اپنے گھر بلاتے ہیں. نماز انسان کے انجن، دل کا جائزہ لیتی ہے اور اس کی کمانڈ سسٹم کی ٹیوننگ کرتی ہے، اس کی نیتوں کے پرزوں کی مرمت کرتی ہے، گناہوں کی خرابی دور کرتی، پھر انسان کی ایمانی زندگی کو دوبارہ مضبوط راستے پہ ڈال دیتی. اچھا، ایک پھر سوال ہے اس میں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بڑے ریگولر، میں جانتا ہوں حاجی صاحبان حج بھی ہر سال کرتے ہیں، وہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، مہنگائی بھی کرتے ہیں، تو وہ کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر؟ یہی سلف کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید نے سچ کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی، فحاشی اور برائی سے روکتی ہے. اگر ایک انسان نماز بھی پڑھے، گناہ بھی کرے، فراڈ بھی کرے، لوگوں کا مال بھی غصب کرے، تو گویا قرآن نے سچ کہا ہے اس نے نماز صحیح پڑھی نہیں. اس کو چاہیے دیکھیں وہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے. آج یقین کریں کہ ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع خضوع ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں پرسکون رہا کرو. کسی نے کتنی خوب بات کہی کہ اگر نماز پڑھنے سے تمہیں سکون نہ ملے تو سکون سے نماز پڑھ کے دیکھ لو. اور سچی بات ہے کہ آج ہماری نمازوں میں خشوع خضوع ختم ہو گیا. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک جگہ نماز ہوئی تو جو امام تھے انہوں نے 3 رکعتیں پڑھا دی. بعد میں کوئی کہنے لگا 3 پڑھائیں، کسی نے کہا 4 پڑھائیں، تو ایک صاحب کہنے لگے مجھے پوچھو 3 ہی پڑھائیں. کہا کیسے 3 پڑھائیں؟ کہا میری 4 دکانیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، 3 دکانوں کا حساب ہوا. بندہ سچا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسوأ الناس السرقہ الذی یسرق من صلاۃ، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیف یسرق من صلاۃ، اللہ کے رسول نماز سے بھی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ رکوع مکمل ہے نہ سجود مکمل ہے، وہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، گویا وہ نماز کو عادت بنا چکا ہے، عبادت نہیں سمجھ رہا. اور آج اسی طرح سمجھنے والی بات ہے کہ جسے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما رفع عن امتی الخشوع حتی لا ترى فیہا خاشعہ، کہ میری امت سے سب سے پہلے جس نعمت کو اٹھایا جائے گا وہ خشوع ہوگا. تم مسجد میں جاؤ گے تمہیں کوئی خشوع سے پڑھتا ہوا نمازی نظر نہیں آئے گا. اور وہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک امام کے پیچھے، ایک ہی مسجد کے اندر، لیکن سب کو برابر ثواب نہیں ملتا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف وما كتب له الا 10 الصلاة 9ها 8ها 10ها 5ها 4ها ثلثها نصفها. انسان نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، کسی کو 10ویں حصے کا ثواب ملتا ہے، کسی کو 9ویں، کسی کو 8ویں، کسی کو 7ویں، حتیٰ کہ فرمایا کسی کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، تمہیں نماز سے اتنے حصے کا اجر و ثواب ملتا ہے جس حصے کو تم توجہ سے پڑھتے ہو۔ اور آج ہمیں دیکھنا چاہیے جس رکوع کو اچھے انداز سے پڑھا ہے اس کا ہی ثواب مل رہا ہے، اور جس میں یکسوئی اور خرابی ہے تو وہ اللہ کے ہاں بارگاہ میں قبول یہاں نہیں تو سپیڈ ہوتی ہے۔ میں سپیڈ کے ساتھ بعض حضرات دیکھتا ہوں، مجھے ایک صاحب نے باقاعدہ پوچھ لیا کہ آپ بیمار ہیں، میں نے کہا نہیں، کہ لگا اتنا آپ جو ہے وہ نماز سستی سے پڑھ رہے ہیں اور اتنی آہستہ پڑھ رہے ہیں آپ نماز، ہم نے تو کتنی دیر سے پڑھ کے فارغ ہو گئے ہوئے ہیں، اب نماز میں جو سپیڈ ہے وہ تو میرے تو تصور بھی نہیں۔ وہ عادت بنا چکے ہیں، عبادت بنا ہی نہیں رہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیے، وہ فرمایا کرتے صلاۃ بلا خضوع وحضور قلب کبدن میت لا روح فیہ، جو انسان بغیر توجہ سے نماز پڑھتا ہے وہ اس مردے کی طرح جس میں روح نہیں۔ یہ نماز تو پڑھ رہا ہے، عادت پوری ہو رہی ہے، عبادت نہیں بن رہی۔ کسی نے کتنے اچھے انداز سے دعا کی ہے، الہی جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے، سر جھکتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ اور آج واقعی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نمازوں میں خشوع آ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد رکھیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ عظنی و اوجز، اللہ کے رسول نصیحت کریں، مختصر کریے گا مجھے یاد رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جامع نصیحت کی جو پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو تو الوداعی نماز سمجھ کے پڑھنا، کیا سمجھنا کہ یہ زندگی کی آخری نماز، کوئی پتہ نہیں اگلی نماز کا مجھے موقع ملنا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے نماز میں کتنا خشوع ہے، ہر نماز کے بعد دیکھا کریں ہم نے 4 کام کر لیے، کیونکہ ایک مسلمان کی جو نماز ہے وہ 4 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ الثناء علی اللہ تعالی، اللہ کی تعریف کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ نمبر 2 بات والصلاۃ والسلام علی النبی الہادی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی۔ نمبر 3 دعا لنفسی، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی، اللہ مجھے رفعت دے، مجھے بلندیاں دے، میری بخشش فرما دے، اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ ودعا لنفسی، اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہر نماز کے بعد دیکھنا چاہیے کیا میں نے یہ 4 کام کر لیے ہیں، اگر یہ 4 کام ہو گئے توجہ کے ساتھ تو آپ کی نماز میں یکسوئی ہے، ورنہ یکسوئی نہیں ہے۔ وہ نماز آپ کے لیے کبھی بھی نور، روشنی اور روحانی تربیت کا کام نہیں کر سکتی جس نماز کے اندر یکسوئی نہیں ہے۔ اور آج واقعی اگر دیکھا جائے ہم چاہتے ہیں کہ نماز میں یکسوئی آ جائے تو ہمیں دعاؤں کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے۔ اور واقعی سوچنے کی بات ہے کتنے لوگوں کو نماز کی دعائیں ہی نہیں یاد۔ اور نانا جان حافظ عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک جگہ درس دینے کے لیے گیا تو میں نے درس کے بعد ایک بزرگ سے پوچھا جن کی ایج جو ہے وہ 60+ تھی، کچھ 60 سال تو انہوں نے کم از کم 50 سال تو نمازیں پڑھی ہوں گی۔ تو میں نے کہا بزرگوں نماز کی کوئی دعا ہی سنا دیں، تو کہنے لگے حافظ جی پردہ پیا رہنے دو، اللہ نے اونچی آواز سے دعا پڑھنے کا حکم نہیں دیا تو آپ اونچی آواز سے پڑھوا کر کیوں پردہ فاش کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں دعائیں نہیں یاد۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، انہیں دعاؤں کا ترجمہ کیا، دعائیں نہیں یاد، تو وہ نماز انسان کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز میں خشوع پیدا ہو جائے۔ نماز آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا یہاں پچھلے کچھ برس پہلے وہ بچوں کی جو تھی کتاب پہلی جماعت کے بچوں کی، اس میں لکھا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہو، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہو۔ طوفان مچا دیا ہمارے ملک کے دانشوروں نے، انہوں نے کہا اب ہم اپنے بچوں کو مولوی بنا دیں گے، اب بچوں کو اتنی مشکل چیزیں کہ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، نیچے اترتے ہوئے سبحان، یہ میں کہہ رہا ہوں، ان کو وہ بھی لفظ نہیں آتے تھے، انہوں نے کہا جی کہ اوپر چڑھتے ہوئے کوئی اور لفظ پڑھے، نیچے اترتے ہوئے کوئی اور لفظ پڑھے۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ کیا جائے سروے، 40% لوگوں کو نماز نہیں آتی، یہ میں ابھی رعایت کر رہا ہوں۔ جس طرح پہلے ماشاءاللہ بتایا کرتے ہیں کہ لوگوں کو نماز جنازہ کی بھی دعائیں نہیں آتی، وہ تو کسی کو بھی نہیں آتی جی، وہ تو 20% ہے نماز جنازہ۔ میں خود ایک جنازے میں شریک تھا، بہت پڑھے لکھے صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ غازی صاحب سجدے جگہ نہیں بچ رہی ہے، ان کو ذرا اگے ہو جائے۔ میں کہا جی میں تسی میرے حال دیکھتے رہنا، میں تہن سجدہ کروا دیں گا۔